تمام احباب سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہمان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس مجلس اعزاء کے انعقاد میں جن احباب نے جس حوالے سے بھی حصہ ملایا ہے ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ اے کریم اللہ جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم مالک امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں بیمار مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ کریم اللہ عرفان حیدر کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ چودھری شوکت صاحب مالک انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ حاضرین میں سے حاضرین کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے مولا سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے پروردگار بحق محمد و آل محمد چودھری شوکت صاحب ان کی ہمشیرہ مالک ان کی مغفرت اور درجات بلند فرما۔ خدایا ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یاور علی بھائی مولا پردیس میں ان کی حفاظت فرما، ان کے بچیوں کے نصیب اچھے فرما، انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، ان کے روزگار میں کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی مومنین تنگ دست ہیں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، بالخصوص جو جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما، کسی شریف کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ اے پروردگار جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعا کرتا ہوں آمین ضرور کہیے۔ کریم اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری اولاد کی اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ بانیان کے یہ تمام خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں قیامت کے دن مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں زواروں میں نوکروں میں سے محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات آقا صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔
الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ صلوات مومنین کرام، یہ حدیث مبارک بڑی معروف ہے اور الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے، اور میں صرف اتنا عرض کروں کہ یہ شیعہ سنی کے ہاں معتبر حدیث ہے اور مستند حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ خداوند نبی کریم نے اس حدیث میں قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کا تعارف کروایا ہے، اور نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔ توجہ ہوگی بھائیوں، لفظ شیعہ بڑا مبارک لفظ ہے، لفظ شیعہ بڑا مقدس لفظ ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، آپ نے دیکھا کہ یہ 2 دہائیاں پہلے ملک میں جو ایک نفرت کا بازار گرم کیا گیا اور شیعہ کو گالیاں دی گئیں، ملک کے در و دیوار کالے کر دیے گئے۔ خدا جانتا ہے ان مسلمانوں کو اگر یہ علم ہوتا کہ لفظ شیعہ کتنا مقدس اور مبارک لفظ ہے تو وہ ایسی جسارت نہ کرتے۔ میرے پاس اس لفظ شیعہ کی عظمت اور تقدس پر 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیارے خلیل کو لفظ شیعہ سے ہی یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ یقیناً ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے۔ چلو اس میں بحث نہیں کرتے کہ ابراہیم کس کے شیعہ تھے، لیکن یہ تو مانو نا کہ رب نے ابراہیم کو شیعہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کہا ہے۔ اور دوسرا یہ لفظ اس لیے محترم ہے، مقدس ہے، مبارک ہے کہ نبی کریم نے قیامت کے دن جن کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا ہے انہیں بھی لفظ شیعہ سے ہی یاد کیا ہے۔ توجہ ہوگی میرے بھائیوں، ہندوستان میں ایک کتاب لکھی گئی تشیع کی رد میں، تحفہ اثنا عشریہ، تو اس میں صاحب تحفہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے پھر ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کریم کی معتبر اور صحیح حدیث ہے، اور اس کے ساتھ پھر نوٹ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولا علی کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، لیکن کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ شیعہ نہیں جو خود کو شیعہ کہلاتے ہیں، بلکہ وہ ہم ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ دہلوی صاحب بات تو ہم اور تم کی نہیں ہے، بات تو علی کے شیعہ کی ہے۔ جو خود کو شیعہ علی کہلانا پسند نہیں کرتا وہ کامیابی کا خواب بھی دیکھنا چھوڑ دے۔
اس لیے کہ نبی کریم نے قیامت کے دن کی جو کامیابی ہے وہ شیعہ علی کے نام سے بیان فرمائی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا، یہ امام اور شیعہ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ عربی میں آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں اور پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ آگے آگے چلنے والا امام اور پیچھے پیچھے چلنے والا، اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا میں امام بھی بہت سارے ہیں اور شیعہ بھی بہت سارے ہیں۔ جو جس کے آگے چلے وہ اس کا امام اور جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ۔ قرآن مجید میں 2 آیات پڑھتا ہوں۔ ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں کو قتل کر ڈالو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفر کے بھی امام ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے امام قرآن امام کہہ رہا ہے، ایسے امام بھی ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں تو وہ امام چاہیے جو جنت کی طرف بلائے، اور صرف جنت کی طرف بلائے نہیں، جنت لے جائے، اور جنت لے وہی جائے گا جو جنت کا سردار ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہم، صلوات پڑھ دو وارثان جنت۔ تو امام بھی بہت سارے اور شیعہ بھی بہت سارے۔ ہر امام کامیاب نہیں، ہر شیعہ کامیاب نہیں۔ کامیاب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کامیاب شیعہ وہ ہے جو مولا علی کا شیعہ ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ شیعہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ المحدثین، انہوں نے حدیث کے میدان میں بڑا کام کیا۔ سینکڑوں کتابیں حدیث میں تالیف کی۔ ان کی 2 کتابیں، ایک کتاب ہے صفات شیعہ، ایک کتاب ہے فضائل شیعہ۔ فضائل شیعہ میں معصوم سے حدیث لکھی کہ شیعہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کی مخلوقات رب کی حقیقی صفت کو بیان نہیں کر سکتی۔ رب کی ساری مخلوقات رسول اللہ کی حقیقی صفت کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ کائنات کی ساری مخلوقات امام معصوم کی حقیقی صفت کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اور جملہ سننا، فرمایا کائنات کی ساری مخلوقات مل کے علی کے شیعہ کی حقیقی صفت کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا بلند مقام ہے امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ کا۔ توجہ ہو رہی میرے بھائیوں؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے وہ جو صفات شیعہ ہیں، پیغمبر اور آل پیغمبر کی نگاہ میں مولا علی کے شیعہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ ہو رہی ہے؟ شیعہ جان علی کی پہچان، شیعہ جان علی کی، یہ دیکھیے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جن کے رتبے بلند ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بلند ہیں، ان کے فرائض بھی اتنے زیادہ ہیں۔ آج کی مجلس میں اجازت دو تو میں چند صفات مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کی عرض کرتا ہوں، اس امید پر اور اس توقع پر کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق دے جو خود آل رسول نے اپنے شیعوں کی بیان فرمائی۔ پہلے میں اس روایت سے شروع کر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہا آقا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام کا جواب سنی، فرمایا ان کنتا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فصدقتا، اگر ہمارے احکام کی پابندی کرتے ہو
اور ہماری نواہی کی پابندی کرتے ہو، جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا وہ بجا لاتے ہو، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے رکتے ہو، تو پھر تم سچ کہہ رہے، پھر تم سچے ہو، پھر تم ہمارے شیعہ ہو۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، جملے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفًا، اگر ہماری اطاعت نہیں نہ کرتے پھر شیعت کا بلند دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کر۔ پھر شیعت کا دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ۔ دوستو دیکھیے دو چیزیں، دو لفظ ہیں، ان کا فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے محب ہونا، ایک ہوتا ہے شیعہ ہونا۔ محب اہل بیت ہونا اور بات ہے، شیعہ اہل بیت ہونا اور بات۔ حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ اخبرنا ما جلوسنا ھذا تحت القصہ، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ ہم چادر کے نیچے کیوں کٹھے ہوئے؟ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا۔ یا علی، زمین پر جب بھی کوئی محفل سجے گی، جس محفل میں ہمارے کچھ شیعہ اور ہمارے کچھ محب ہوں گے، کچھ شیعہ اور کچھ محب ہوں گے، اور اس محفل میں یہ قصہ والی حدیث پڑھی جائے گی، اللہ دکھیوں کے دکھ ٹال دے گا، اللہ صاحب حاجت کی حاجت پوری فرما دے گا، اللہ مقروبین کے کرب اور مصائب کو دور کر دے گا، جس مجلس میں ہمارے شیعہ اور ہمارے مومنین کرام، اللہ گواہ آپ سارے جانتے ہیں، محبت تو ایک کائنات کرتی ہے آل رسول سے۔ بولو، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ جرت کرے اور کہے کہ مجھے آل رسول سے محبت نہیں ہے۔ جو یہ جرت کرے گا وہ اپنے کفر کا اعلان کرے گا، وہ تو دین سے خارج ہونے کا اعلان کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ فرما کے گئے لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، میرے ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ میں مسلمانوں کو چھوڑیں، کائنات کا ہر غیرت مند اور باضمیر انسان آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ گواہ ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے ممبروں پر ہندو شعراء کا کلام پڑھا جاتا ہے جی، اور انٹرنیٹ کا اب زمانہ ہے، آپ سنتے ہیں سکھوں نے مولا علی کی بڑی تعریف کی ہے، ہندوؤں نے آل رسول کی بڑی تعریف کی ہے۔ اچھا، لبنان میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، سرزمین عرب سے تعلق رکھنے والے کتنے عرب شعراء ہیں جنہوں نے عیسائی مسیحی عرب شعراء جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں قصیدے کرے۔ عصر حاضر کا ایک لبنانی شاعر ہے، مسیحی ہے، بولس سلامہ اس کا نام ہے، تو اس نے مولا علی کی شان میں بڑا لکھا ہے۔ اس کے قصیدے کا ایک مطلع ہے، قد جل الحق فی المسیح حتی عد من فرط حبہ علویہ، وہ کہتا ہے مولا علی کی محبت نے میرے سینے میں یوں جوش مارا کہ لوگ اب مجھے مسیحی نہیں کہتے، علی والا کہتے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر مسلم بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں ایک جو جین مذہب پایا جاتا ہے، میں کل سن رہا تھا اس جین مذہب ہندوؤں کے، وہ کہہ رہے ہیں کئی سو سال سے ان کی عزاداری، مولا حسین کی عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی۔ اور کل وہ میں اس کا سن کے حیران ہو گیا، وہ جین مذہب کا جو ایک رہنما تھا ان کا، جس کے گھر عزاداری ہوتی ہے، میں ابھی وائرل ہوگا آپ بھی دیکھ لینا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین کو کسی مذہب کے ساتھ خاص نہ کرو، حسین محسن انسانیت۔
اور ہے بھی ایسا. وہ جوش ملی آبادی نے کیا کہا؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. تو آل رسول سے محبت سبھی کرتے ہیں، لیکن نجف اشرف کے ایک عالم دین گزرے، انہوں نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر 10 جلدوں میں کتاب لکھی، عبد الحمید مہاجر. تو وہ جتنے پائے کے مؤلف ہیں اتنے پائے کے خطیب ہیں، اور جتنے غضب کے خطیب تھے اتنے غضب کے مؤلف ہیں. 10 جلدوں میں بی بی پاک کی سیرت پر کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ شیعہ اور محب میں فرق کیا ہوتا ہے. اچھا، اس لمبی چوڑی بحث کر کے انہوں نے نتیجہ ایک لائن میں دیا ہے، آدھی لائن میں نتیجہ لکھا، اسی طرح لکھا جس طرح میں سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں محبت اہل بیت جمع اطاعت اہل بیت نتیجہ شیعہ اہل بیت. اہل بیت کی محبت کے ساتھ جب اہل بیت کی اطاعت بھی آ جائے تو پھر بندہ شیعہ اہل بیت بن جاتا ہے. توجہ ہو رہی ہے نا؟ وہ بہت آسان. کسی نے پوچھا کہ محب اور شیعہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا آسان انہوں نے سمجھایا. انہوں نے کہا جو آل رسول کو مانے وہ محب ہوتا ہے، جو آل رسول کی مانے وہ شیعہ ہوتا ہے. صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات. بولا ان کو بھی مانو اور ان کی بھی مانو. ٹھیک ہے؟ اللہ کریم آپ کی بجائے آج 2-4 نہ میں جو خود آل رسول نے اپنے شیعہ کی نشانیاں بتائی ہیں وہ عرض کرنی ہے اجازت؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما شیعۃ علی ابن ابی طالب من شیعنا واقتدى بآثارنا. فرمایا مولا علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہماری اقتداء کرے، آثار ہمارے نشان قدم پر قدم رکھے، جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے، وہ ہمارا شیعہ ہے. توجہ چاروں ایک جملہ کہنے لگوں. قدردان بیٹھے ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ، ہر بندہ چاہتا ہے نا، توجہ کیجئے گا، کہ جنت میں مولا علی کے ساتھ ہو؟ بولو، تم جنت میں مولا علی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ تو بھائی جنت میں مولا علی کے ساتھ وہی رہے گا جو دنیا میں بھی مولا علی کے ساتھ رہے گا. دنیا میں معاویہ کے ساتھ ہو تو جنت میں علی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ دنیا میں شمر کے ساتھ رہنے والا جنت میں مولا حسین کے ساتھ کیسے ہوگا؟ دنیا میں آل رسول کے ساتھ رہو گے تو جنت میں بھی آل رسول کے ساتھ. مجھے بتاؤ، کام یزید والے اور جنت میں مولا حسین کے ساتھ. این خیال است و محال است و جنوں. وہ پرانا ایک ذاکر کا قصیدہ تھا تو اس کا ایک مصر آتا تھا کہ توبہ ایڈا ہنیر نہیں ہو سکتا. ہاں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں دشمنان اہل بیت جیسا طریقہ ہو اور جنت میں خواہش مولا علی کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو سامعین گرامی کیا فرمایا؟ جو ہمارے پیچھے چلے، جو ہماری اقتداء کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے. انما شیعۃ علی ابن ابی طالب کثیرۃ صلاتہم و کثیرۃ تلاوتہم القرآن. 5ویں امام کا ارشاد ہے، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے نماز بھی کثرت سے پڑھتا ہے، قرآن بھی کثرت سے پڑھتا ہے. یعنی یقین کریں ہماری تو پہچانیں بدل گئیں. ایک وقت تھا کہ کثرت نماز مولا علی کے شیعہ کی پہچان تھی. جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ سفیر امام حسین علیہ السلام جب ابن زیاد آیا نا کوفہ میں تو اس نے اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ سفیر حسین کا سراغ لگاؤ کہ مسلم کو کس نے پناہ دی ہوئی ہے.
تو ابن زیاد کے جو جاسوس تھے وہ پھیل گئے۔ مسجد کوفہ میں ایک جاسوس آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، پھر نماز شروع کرتا ہے، پھر سلام پڑھتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر سلام پڑھتا ہے۔ اور میں نے بعد میں تاریخ میں پڑھا کہ وہ شخصیت حضرت حبیب ابن مظاہر تھے۔ وہ جو ابن زیاد کا جاسوس آیا نا، اس نے کثرت سے نماز پڑھتے دیکھا کہ نماز پڑھی، پھر سلام پڑھا، پھر شروع کی، پھر تو کہتا ہے، وہ جاسوس کہتا ہے کہ یہ جو اتنی کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، ہو نہ ہو یہ علی کا شیعہ ہے، اور اگر یہ علی کا شیعہ ہے تو اس سے سراغ مل سکتا ہے مسلم ابن عقیل کا۔ یعنی تاریخ میں آ گئی یہ بات۔ او شیعو، اپنے ماضی پہ ناز کرو کہ ایک وقت تھا کہ کثرت نماز شیعہ علی کی پہچان تھی۔ آج جسے نماز کا پتہ ہی نہیں، نماز کی مخالفت کرتے ہیں، نماز کا اور نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں، یہ شیعہ علی کی نشانی نہیں۔ میں وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آل رسول کا محب بے شک محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کو نماز کی توفیق نہیں اور سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے اور اسے کبھی ندامت بھی نہیں ہوئی، کبھی احساس بھی نہیں ہوا، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے کہ رب نے اپنے ذکر کی لذت اس سے چھین لے۔ وہ رب چاہتا ہی نہیں کہ یہ بدبخت میری بارگاہ میں سر جھکائے، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے کہ رب کریم نے نماز کا لطف اس سے چھین لیا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے نا، اور شیعو خدا کے لیے امام زین العابدین، امام سید الساجدین، اور ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہیں۔ کس منہ سے جاؤ گے قیامت کے دن زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ مجلس امام، لوگ باتیں کرتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، مجلس اور نماز کا تقابل، مجلس میں نماز کے لیے وقفہ کرنے کو تیار نہیں۔ میں یہ مقدس مقام ہے منبر جو نسبت مولا حسین سے، میں وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان آنکھوں سے پڑھی باتیں اور ان کانوں سے سنی، سوشل میڈیا سب کچھ دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں جی نماز جلوس عزا میں اور مجلس عزا میں نماز کا وقفہ کرنے والے یزیدی ہیں۔ اس نے یزید نے مولا سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے اذان دلوائی تھی۔ یہ تیری شیعت ہے؟ بولو، یہ تمہاری شیعت ہے؟ جس بد نصیب کو اور بدبخت کو، جس ملعون کو جو نماز کی اتنی توہین کر رہا ہے، وہ عزادار ہے مولا حسین کا؟ ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، مولا حسین کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ روز عاشور مولا حسین علیہ السلام نے برستے تیروں میں اصحاب کو نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ وہ نماز تمہیں یاد نہیں آتی؟ شام غریباں کو نالی کی بیٹیوں کی تہجد قضا ہے، نہ مولا سجاد کی تہجد قضا۔ امام کے تو القاب میں لقب ذو الصفنات، اتنے کثرت سے سجدے کرتے تھے، زانوِ شتر کی طرح پیشانی ہو گئی مولا سجاد علیہ السلام کی۔ سال میں 2 بار جلد کٹواتے تھے پیشانی سے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، اور جب شہادت کا وقت قریب آیا امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار۔ یہ نماز کی مخالفت کر کے تم سمجھتے ہو کہ نبی زادی خوش ہو رہی ہے، مولا حسین خوش ہو رہے ہیں، کربلا والے خوش ہو رہے ہیں، تم شیطان کو خوش کر رہے ہو، اور تم شیطان کی پارٹی کو خوش کر رہے ہو۔ نہ خدا راضی ہے تمہاری اس کرتوت سے، نہ آل رسول راضی ہے، نہ زمانے کا امام راضی ہے، نہ کربلا والے راضی۔ مجھے ایمان سے بتائیں، مولا حسین علیہ السلام کا زیارت نامہ اور شہیدان کربلا کا زیارت نامہ، اس میں ایک جملہ یہ پڑھتے ہو، پڑھ کے سلام کرتے ہو آقا کو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم کی۔
اے شہیدان کربلا ہم گواہی دیتے نماز آپ نے قائم کی ہے۔ اور آج بڑا ماتمی بنا پھرتا ہے، نماز کے ذکر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، نماز کی بات آئے تو وہ چڑھ جاتا ہے، نماز اور نمازیوں کی توہین کرتا ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ کس کو راضی کر رہے ہو؟ یہ مولا حسین کی رضا، مولا حسین علیہ السلام کا شب عاشور کا یہ جملہ ہے، میرا اللہ تو گواہ ہے حسین عاشق ہے تیری نماز۔ اچھا یہ روایت ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ یہ روایت بچپن سے قوم شیعہ کا بچہ سنتا آ رہا ہے اور لاکھوں بار ہم یہ روایت سن چکے ہیں۔ کون سی بھلا؟ کہ نبی کریم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا تھا اور نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ یہ سنی ہے سب نے روایت؟ سنی ہے نا؟ اچھا، اور اتنی بار سنی ہے اور لوگوں نے اس روایت کو پڑھ کے نتیجہ کیا نکالا؟ نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا، اصول فروع کے جھگڑے پیدا کر دیے۔ نماز نے کہا میں اصول دین ہوں، مولا حسین نے کہا میں اصول دین، تو فروع دین ہے میں اصول دین۔ کیا مطلب؟ جہاں اصول آ جائے وہاں فروع کی حیثیت نہیں رہتی، یعنی مولا حسین کے مقابلے میں نماز کی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان سے بتائیے، مولا حسین امامت اگر اصول دین میں ہے تو جو نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں نبوت اصول دین میں نہیں؟ وہ جو رسول نماز پڑھا رہا ہے وہ نبوت اور رسالت بھی تو اصول دین میں ہے۔ او بھائی خدا کے لیے یہ جو اصول دین اور فروع دین کی تقسیم ہے نا، اس کی بنیاد اہمیت کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں، جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہوتا ہے انہیں فروع دین کہتے ہیں۔ اچھا مجھے ایمان سے جواب دے، میرا ساتھ دینا تھوڑا سا۔ نبی پاک نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ کبھی رسول اللہ کی نماز قضا ہوئی؟ کبھی امام معصوم کی نماز قضا ہوئی؟ تو جب اصول خود فروع کا پابند نظر آئے تو تیرے میرے لیے یہ گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ تو بھی نمازی بن کے بھی مومن بنا پھرے؟ اچھا لوگوں نے جو نتیجے نکالے اس روایت کے وہ آپ کے ذہن میں ہیں۔ 3 نتیجے میں دینے لگا ہوں اس روایت کے۔ روایت کیا ہے کہ نبی پاک کی پشت پر امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے۔ اب نبی پاک نے جب مولا حسین سوار ہوئے، بولو نبی پاک نے نماز چھوڑ دی تھی؟ سجدہ وہیں پہ ختم کر دیا تھا؟ نہیں، کیا کیا؟ سجدے کو طول دیا، ذکر سجدہ پڑھا، بار بار تسبیح کو پڑھا۔ توجہ۔ اچھا نماز کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا رخ، جب مولا حسین سوار ہو گئے کیا مولا کو رسول اللہ نے مولا حسین کو اتار دیا تھا؟ نہیں اتارا، مرضی سے مولا حسین اترے نا۔ سامعین گرامی، نبی پاک نے نہ نماز کو چھوڑا ہے نہ مولا حسین کو اتارا ہے۔ اس روایت کے 3 نتیجے دینے لگا ہوں، 3 نتیجے۔ پہلا نتیجہ، رسول اللہ نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا، یاد رکھو حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز کی خاطر حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ، نہ نبی کریم نے مولا حسین کو اتارا، نہ نبی کریم نے نماز ختم کی۔ پیغمبر نے عمل سے بتایا، یاد رکھو حسین وہیں ہوگا جہاں نماز ہوگی، نماز وہیں ہوگی جہاں حسین ہوگا۔ اور تیسرا نتیجہ اس روایت کا، تیسرا نتیجہ، ایمان سے بتائیے، اگر مولا حسین علیہ السلام نانا کی پشت پر نہ آتے تو نبی پاک ذکر سجدہ کتنی بار پڑھتے؟ 3 بار۔ 1 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ سنت ہے۔ جب مولا حسین اگر نہ آتے تو ذکر سجدہ پڑھتے 3 بار، اور جب مولا حسین علیہ السلام سوار ہو گئے تو ذکر سجدہ پڑھا 70 بار۔ پھر بولو، اگر مولا حسین نہ آتے تو ذکر سجدہ
3 بار، اور جب مولا حسین علیہ السلام تشریف لے آئے تو ذکر سجدہ پڑھا 70 بار۔ پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا دنیا والوں یاد رکھو حسین کے آنے سے عبادتیں کم نہیں ہوتی، حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ مولا حسین زندگی میں نمازیں چھڑوانے نہیں آتا، نمازیں لمبی کروانے آتا۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ اور خدا را نماز کو اہمیت دو، نماز کو اہمیت دو۔ سورہ مدثر ہے، 74 نمبر سورت ہے اور 29واں پارہ ہے۔ جن کے قرآن پاک ہے موبائل میں وہ اگر نکال لیں تو اور آسانی ہو جائے گی۔ میں نے چند آیات پڑھنے لگا ہوں سورہ مدثر کی۔ اچھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جہنمی جہنم میں ہو جائیں گے، تو جنتی جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جدید ترین نظام ہوگا، یہاں بیٹھ کے موبائل پہ تم امریکہ میں بیٹھے بندے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو بہرحال وہاں بغیر آلات کے دیکھیں گے۔ ہاں، تو وہ جنتیوں اور جہنمیوں کی ایک گفتگو سورہ مدثر میں ہے۔ آیت نمبر 40 سے میں شروع کر رہا ہوں، 4-5 آیات پڑھنے لگا ہوں۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں، اصحاب الیمین جنت میں ہوں گے تو پھر وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ سوال ان کا ایک ہی ہے، ما سلککم فی سقر، اور جہنمیوں بتاؤ تمہیں کون سی بات جہنم میں لے گئی، تمہیں کون سا جرم جہنم میں لے گیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جنتی پوچھ رہے جہنمیوں سے کہ کون سا کام تمہیں جہنم میں لے گیا۔ جہنمی کہتے ہیں 4 کام، 4 جرم، 4 گناہ، 4 باتیں ہمیں جہنم میں لے کے آئی۔ اب عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو کام ان کو جہنم میں لے گئے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ بولو، یہ کام جہنم میں لے گئے نا۔ اور بھائی ایک بات سنو، جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ چاہیے، جنت کے درجات کو پانے کے لیے عمل چاہیے۔ شیعہ ہوتا ہی با عمل ہے، بے عمل شیعہ نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے، قرآن پاک میں 2 مقام پر یہ آیت ہے، لطف لینا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ قرآن میں 2 مقام پہ اللہ فرماتا ہے جنت کے درجات ہیں۔ جنت کو ایک حال کا نام تھوڑی ہے یار، جنت بھی نہیں، جنات ہیں، کئی جنتیں ہیں، بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، جنات عدن ہے، جنات فردوس ہے۔ اچھا، پھر درجات کتنے جنت کے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، بلند سے بلند تر، بلند سے بلند تر، بلند سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے، جو جنت کے جو درجات ہیں نا، درجات وہ عمل کی بنیاد پر ملیں گے، عمل کی بنیاد پر۔ جہنمیوں نے کیا پوچھا، جنتیوں نے کیا پوچھا جہنمیوں سے کہ کون سا کام تمہیں جہنم میں لے گیا۔ یہ قرآن ہے، آیت نمبر 43 پڑھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں پہلا جرم ہمارا یہ تھا، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا ہمیں جہنم میں لے آیا۔ اور سن لو، علماء میری مجلس میں بیٹھے ہیں، کانا یکون باب استمرار کے لیے آتا ہے،
مفسرین نے لکھا لم نکو من المصلین کا معنی بنتا ہے کہ ہم باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، استمرار کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ہاں جی کبھی فجر کی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایسا نہیں، استمرار کے ساتھ ہر روز 5 نماز فرض ہے مومن۔ تو پہلا جرم کیا ہے؟ ہم نماز۔ دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فقیر اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا اس سے مراد کیا ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب تھی اور واجب زکوٰۃ نہیں دی، فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرتا، یہ عمل بھی جہنم لے جائے گا۔ اور جن پہ خمس واجب تھا، سادات بھوکے مر گئے، اس کے مال میں حق تھا سادات کا، وہ بھی ادا نہیں کیا، یہ عمل بھی جہنم میں لے جائے گا۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا۔ تیسرا جرم تھا کننا نخوض مع الخائضین، بہودہ گوئی کرنے والے، بک بک یاوہ گوئی کی مجلس محفل میں بیٹھے رہتے تھے ساری رات اور ان کے ساتھ بک بک کرتے رہتے تھے، یہ عمل ہمیں جہنم میں لے آیا۔ 3 گناہ۔ چوتھا گناہ کننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے، ہم کہتے تھے دیکھی جائے گی قیامت، دیکھ لیں گے قیامت کو بھی۔ یہ 4 کام ہمیں جہنم میں لے آئے، حتیٰ اتانا الیقین، اور موت تک یہ جرم ہم کرتے رہے۔ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا، کل پرسوں کی بات ہے، سیالکوٹ کی بات ہے، تو ایک بندے نے کہا جی شفاعت ہو جائے گی ہماری۔ میں نے کہا شفاعت کا عقیدہ تو قرآن کا عقیدہ ہے، شفاعت برحق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من انکر الشفاعت فلیس منا، جو شفاعت کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق حسین شاہ صاحب پہنچے ہیں جی، کوئی انتظامیہ کا بندہ مجھے بتائے، چونکہ میں اس کے حساب سے ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اچھا اب گھبرا تو نہیں نہ رہے۔ شفاعت کا عقیدہ نبی کریم کی حدیث ہے جو حضرات مدینہ مشرف ہوئے ہیں، ریاض الجنہ سے جب نکلتے ہیں پیتل کے جلی حروف کے ساتھ نبی کریم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان افراد کے لیے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے۔ شفاعت تو گناہگار کے لیے اور یقیناً ہے، اور سب سے بڑی شفاعت ہے مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت۔ علامہ مجلسی نے بہار میں ذکر کی یہ روایت، چھٹے امام سے حدیث ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا 1000 صف ہوگی گناہگاروں کی، ایک صف ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب جتنی لمبی، اور ایک صف میں کتنے گناہگار ہوں گے صرف خدا جانتا ہے، اور ان گناہگاروں کی شفاعت 999 صف گناہگاروں کی اکیلے مولا حسین شفاعت فرما۔ لیکن یہ جو 4 گناہ ہیں جو جہنم میں لے گئے، اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 48 فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان مجرموں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بے نماز کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا، بے نماز کی شفاعت تو اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ صلوات پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ ماشاءاللہ سید بزرگوار آ گئے، ان کا میں انتظار ہی کر رہا تھا۔ سن لی بات، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ 4 جرم کیے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور امام صادق علیہ السلام کی سیرت پر آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، سارے جعفری بیٹھے ہو، جب امام کو زہر دے دیا گیا اور امام بستر شہادت پر تھے، شہادت سے پہلے امام نے فرمایا میرے عزیز و اقارب کو بلاؤ، اور سب عزیز و اقارب جب جمع ہو گئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا وصیت کی
اور فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر جانے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ آئے۔ میں نے بخدا ایسے عزادار دیکھے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیوں نہ آئے؟ خود مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا انا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا بقا، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بہا۔ بڑے بڑے عزادار، مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، مجلس ہو رہی تھی، مرزا شیرازی وقت کا ولی فقیہ موجود تھا، روضہ خان نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، داخلت زینب علی ابن زیاد، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ روضہ خان نے ایک جملہ پڑھا، مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور فرمایا روضہ خان نے اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، پہلے ہمیں یہ حق ادا کرنے دو۔ نماز ظہر تک روتے رہے، یہی ایک جملہ دہراتے تھے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی کو جا، ابن زیاد کا دربار کو جا۔ بڑے بڑے عزادار، لیکن مولا سجاد جیسا کوئی عزادار۔ آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ منہال کوفی آیا، عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے۔ فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، قرآن کہتا ہے وَيَزَّدَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی، میں نے تو 18 فخر یوسف کھا کے کربلا پر۔ منہال نے عرض کیا آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت مولا سجاد نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع